اسلام کی تاریخ کے اوراق میں ایسے روشن چراغ ہیں جن کی روشنی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہے گی۔ انہی چراغوں میں سے ایک ہیں حضرت بلال حبشی، ایک سیافام غلام، مگر ایمان کی طاقت نے انہیں اتنا بلند مقام دیا کہ جنت کی خوشخبری خود رسول اللہ نے دی۔ آئیے سنتے ہیں حضرت بلال کی اذان اور صبر کی وہ داستان جو ہر مسلمان کے لیے ایمان افروز ہے۔ بلال حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ غلامی کی زندگی ذلت و تذلیل سے بھری تھی، لیکن جب رسول اللہ نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا تو بلال سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ ایمان لانے کی دیر تھی کہ امیہ بن خلف نے بلال پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تپتی دوپہر میں ان کو زمین پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا، کوڑے مارے جاتے اور کہا جاتا کہ محمد کو چھوڑ دو، لیکن بلال کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کو پکڑ کر زمین میں گاڑ دیا گیا، پھر اس کے جسم کو لوہے کی نیوہے سے نوچا گیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھرا۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا، اے بلال، تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے آگے سنی ہے، تم کس عمل کی وجہ سے یہ مرتبہ پائے ہو؟ بلال نے عرض کیا، اے رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف سے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں اسلام نے ایک غلام کو دنیا و آخرت میں عزت عطا کر دی۔ آزادی کے بعد نبی کریم نے بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن بنایا۔ جب مدینہ کی فضاؤں میں ان کی بلند آواز گونجتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مسلمانوں کے دل ایمان سے لرز جاتے اور کفار کے دل دہل جاتے۔ غزوہ بدر میں بلال نے اپنے پرانے آقا امیہ بن خلف کو انجام تک پہنچایا، اور جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا اعزاز حضرت بلال کو دیا۔ سوچئے، جس شہر میں انہیں غلامی کی اذیتیں دی گئیں، اسی شہر کی بلند ترین جگہ پر اللہ کی توحید کا اعلان انہوں نے کیا۔ جب نبی کریم کا وصال ہوا تو بلال کے دل پر پہاڑ ٹوٹ گیا، ان کے لیے اذان دینا ناممکن ہو گیا۔ ایک بار حضرت عمر کی خواہش پر اذان دی تو مدینہ کی گلیاں رونے لگیں، لوگ یوں ٹوٹ ٹوٹ کر روئے جیسے رسول اللہ پھر سے یاد آ گئے ہوں۔ بلال نے اپنی آخری زندگی شام میں گزاری۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رو کر کہنے لگے، ہائے غم۔ بلال نے مسکرا کر کہا، نہیں، کہو ہائے خوشی، آج میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان پر ثابت قدمی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ غلامی ہو یا آزادی، عزت ہو یا ذلت، اگر انسان اللہ پر ایمان رکھے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر۔ حضرت بلال حبشی، وہ مؤذن جن کی صدا آج بھی ہر اذان میں گونجتی ہے، ان کا صبر، ان کی استقامت اور ان کا ایمان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان پر ڈٹے رہو، صبر کرو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ حضرت بلال حبشی کی یہ ایمان افروز داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان پر ڈٹے رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی ایمان کی روشنی جاگے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب تک روزانہ اسلام کی ایسی ہی ایمان افروز اور سبق آموز کہانیاں پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔